کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یو ایس ایئر فورس کا سب سے ہیوی ڈیوٹی بومبر ایئر کرافٹ پانی کے صرف ایک قطرے کی وجہ سے کریش کر گیا تھا، اور ان غلطیوں کا رزلٹ بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ آج آپ انسان سے پیش آنے والی ایسی غلطیوں کے بارے میں جانیں گے جو تھیں تو بہت ہی چھوٹی، لیکن ان کی وجہ سے ہونے والا نقصان انتہائی بڑا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین کے ساحل سے 200 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں پائپر الفا کے نام سے ایک آئل رگ بنائی گئی۔ 1976 میں اس آئل رگ نے پہلی بار آئل ایکسٹریکٹ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سمندر کے باٹم سے آئل نکالنے کا کام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد جو کمپنی اس آئل رگ کو آپریٹ کر رہی تھی، اس نے اس رگ کے ذریعے گیس نکالنے کا بھی فیصلہ کیا۔ لہٰذا جو رگ سمندر سے صرف آئل نکالنے کا کام کرتی تھی، اس نے اب گیس نکالنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ سب کچھ انڈر کنٹرول تھا اور سارے آپریشنز بالکل پرفیکٹ چل رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنا دی۔ جی ہاں، 6 جولائی 1988 کو گیس کے ایک والو میں مسئلہ پیش آیا تو سپروائزر نے گیس پمپ بند کروا دیا۔ گیس والو کو مینٹیننس کے لیے نکال کر اس کی جگہ ایک میٹل پلیٹ لگا دی تاکہ گیس نہ نکل سکے۔ سپروائزر نے سب کو انسٹرکشنز دیں کہ کوئی بھی گیس پمپ کو اسٹارٹ نہ کرے، لیکن جب اگلی شفٹ شروع ہوئی تو کسی نے بھی انسٹرکشنز نہیں پڑھی اور گیس پمپ اسٹارٹ کر دیا۔ گیس والو کی جگہ لگائی گئی میٹل پلیٹ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گیس کا پریشر برداشت کر سکے، اور وہ ایک ہی پل میں پھٹ گئی۔ پھر وہی ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوری رگ میں آگ بھڑک اٹھی۔ آئل کی وجہ سے آگ مزید بے قابو ہو گئی اور رگ میں موجود پورے 167 ورکرز موقع پر ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کمپنی کو $2 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ نمبر 4، 2017 میں ریلیز ہونے والی جسٹس لیگ مووی میں سینما آڈینس نے ایک عجیب چیز نوٹس کی۔ ہنری کیول جو اس مووی میں سپر مین کا کردار ادا کر رہے تھے، کچھ سینز میں ان کے ہونٹوں پر عجیب دھندلا پن دیکھا گیا۔ یہ دھندلا پن سپر مین کے چہرے کو خراب کر رہا تھا، اور یہ بات سپر مین کے چاہنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ آڈینس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مووی کے کچھ پارٹس میں سپر مین کی شکل ٹھیک اور کچھ پارٹس میں خراب کیوں ہے۔ آخرکار یہ معلوم پڑا کہ جسٹس لیگ کی شوٹ ختم ہونے کے بعد جب مووی کی ایڈیٹنگ پہ کام چل رہا تھا تو ایڈیٹر کو ہنری کیول یعنی سپر مین کے چند سینز اچھے نہیں لگے، اور وہ سین اب دوبارہ سے شوٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہنری کیول اب مشن امپاسبل 6 کی شوٹ پہ کام کر رہے تھے، اور وہاں ان کے رول کے حساب سے انہوں نے مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ جسٹس لیگ کے چند شاٹس کے لیے ہنری کو دوبارہ کلین شیو کرنا تھی، جس کی پرمیشن مشن امپاسبل 6 کے پروڈیوسرز نے نہیں دی۔ آخرکار ہلکی شیو اور مونچھوں کے ساتھ ہی جسٹس لیگ کے چند شاٹس کرنے پڑے، اور اب ایڈیٹر کا کام تھا کہ افیکٹس کے ذریعے وہ ہنری کو کلین شیو کرے۔ ایڈیٹر نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن جو رزلٹ سامنے آیا اس میں ہنری کی شکل کافی الگ ہو چکی تھی۔ صرف ان مونچھوں کی وجہ سے مووی پر ایکسٹرا $25 ملین کا خرچہ ہوا، اور ساتھ ساتھ مووی کی لو ریٹنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ اس سے بھی کافی زیادہ تھا۔ نمبر 3، B-2 بومبر ایئر کرافٹ امریکہ کا ہیوی اسٹریٹجک بومبر ایئر کرافٹ ہے۔ 23 فیب 2008 والے دن مائکرونیشیا میں گوام ایئر بیس سے B-2 بومبر ٹیک آف تو ہوا، لیکن چند فیٹ کے الٹیٹیوڈ کے بعد ہی وہ فوراً کریش ہو گیا۔ 5100 گھنٹے بالکل پرفیکٹ فلائٹ کرنے والا یہ جہاز ایک ہی پل میں کچرے کا ڈھیر بنا تو کسی کو بھی یقین نہیں آیا۔ آخرکار انویسٹیگیشن میں یہ بات معلوم پڑی کہ ایئر پریشر سینسر کے اوپر بارش کے پانی کا ایک قطرہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً بعد سینسر مین کنٹرول بورڈ کو سگنل نہ دے سکا۔ صرف بارش کے ایک قطرے نے اتنے بڑے بومبر جہاز کا بیلنس آؤٹ کر دیا اور وہ زمین پر جا لگا، لیکن خوش قسمتی سے دونوں پائلٹس نے خود کو ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچا لی۔ اگر ٹیک آف سے پہلے سینسر کو اچھی طرح صاف کر دیا جاتا تو $2 بلین کا نقصان نہ ہوتا۔ نمبر 2، 13 جنوری 2012 کو کوسٹا کونکورڈیا نامی ایک اٹالین شپ اٹلی کے شہر چیویٹویکیا سے روانہ ہوئی۔ یہ شپ ایک ہفتے کے لیے میڈیٹرینین سی میں کروز کے لیے نکلی تھی، جس کا روٹ پہلے سے پلان کیا جا چکا تھا۔ اس شپ میں ٹوٹل 3200 پیسنجرز اور 1000 کریو ممبرز موجود تھے۔ کروز کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایک حادثے نے اس بھاری بھرکم کروز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन हादसे में 32 लोग जान की बाजी हार चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि शिप का रूट पहले से प्लान किया गया था, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो ने डॉक से निकलते ही क्रूज की डायरेक्शन जिलियो आइलैंड की तरफ कर दी थी, जहां पर समंदर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसा ही एक पत्थर कोस्टा कंकोडियो से टकरा गया, जिसने शिप के लेफ्ट साइड में गहरा डेंट डाल दिया था। इस शिप को बनाने में टोटल 612 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे से टोटल 2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, यानी जितना खर्चा इस शिप को बनाने में हुआ था उससे भी 3 गुना ज्यादा, जिसमें पैसेंजर्स को कॉम्पनसेशन, शिप को वहां से हटाने का खर्चा और शिप को स्क्रैप करने का खर्चा भी शामिल था। और अब नंबर 1, आज के दौर में एप्पल कंपनी के सिर्फ 10% शेयर्स की क्या कीमत होगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स सिर्फ $800 यानी 60,000 रुपयों में बेच दिए थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक के साथ साथ एक शख्स और भी था जो एप्पल के फाउंडर्स में शामिल है, और वो है रॉन वाइन। 1976 में रॉन वाइन ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाई थी, जिसमें रॉन वाइन की मेहनत की वजह से उसको 10% कंपनी के शेयर्स दिए गए। उस वक्त रॉन वाइन के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने $800 में वो शेयर्स बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन आज उन शेयर्स की कीमत 120 बिलियन डॉलर्स है, यानी अगर रॉन वो शेयर्स बेचने की गलती ना करता तो आज वो दुनिया का 5वां अमीर तरीन इंसान होता।